السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 14ویں سبق الدرس الرابع عشر کی مشقوں کے ساتھ آج آخری مشق عربی میں ترجمہ کیجیے۔ بہت لمبی سی تمرین ہے، اردو کے بہت سارے الفاظ ہیں، ان کا ہمیں ترجمہ کرنا ہے عربی زبان میں۔ بہت آسان ہے، کچھ ہی دو چند الفاظ ہیں جو نئے سے ہیں۔ البتہ ایک چیز ہے جو مجھے نئی لگ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے مشقیں کی ہیں ان مشقوں میں تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کا آنا ابھی باقی ہے، ایسے ہی جمع مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر کا آنا ابھی باقی ہے۔ لیکن اس تمرین میں کئی ایک دفعہ یہ چیزیں آئی ہیں، یعنی تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ ہے مثلا راشد، سالم، کیا تم لوگوں نے نیا سبق یاد کر لیا؟ یہ تثنیہ مذکر حاضر ہے۔ تثنیہ مؤنث حاضر کی شکل میں بھی موجود ہے یہ چیز، مثلا اے دونوں طالبات، کیا تم نے امتحان کا نقشہ دیکھ لیا؟ یہ تثنیہ مؤنث حاضر ہے۔ لیکن ایسے ہی جمع مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر، اس کا بھی استعمال ہے، مثلا سعاد، نبیلہ اور رشیدہ، تم نے خوبصورت پھول دیکھے۔ اے طالب علموں، کیا تم لوگوں نے بلیک بورڈ کو دیکھا؟ لیکن بہت آسان ہے۔ حضرت مولانا نور عالم صاحب دامت برکاتہم کی تمرین میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ تمرین صرف پچھلے اسباق کی مشق نہیں ہوتی، بلکہ اس تمرین سے بھی کچھ سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یوں کہہ لیں آپ کہ باضابطہ سکھانے کے لیے تو سبق ہے الدرس الخامس عشر، 15واں سبق آ رہا ہے، لیکن حضرت مولانا نے تمرین کے ذریعے سے بھی ہمیں سکھانے کا ارادہ کیا کہ پہلے ہی کچھ اس کی ہوا لگ جائے۔ ایسے ہی حرف ندا کا استعمال، کسی کو بلایا جائے، جس کو بلایا جائے گا وہ یا کے ذریعے سے بلاتے ہیں، تو یا جس حرف پر داخل ہوتا ہے اس کے بعد جو نام آئے گا کچھ اس پر ایک ہی پیش آیا کرتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یا سعاد، یا سالم، یا راشد، آپ جو بھی کچھ لکھ لیں ایسے ہی۔ ایک اور چیز جو حضرت مولانا نے ہمیں سکھانے کا ارادہ کیا اس تمرین کے ذریعے سے، وہ ہے اس میں اشارہ کا تثنیہ۔ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا تھا بالکل شروع میں، پہلے سبق میں آپ چلے جائیں گے مفتاح العربیہ حصہ اول کے، تو ہذہ مدرسۃ وغیرہ والے جملے تھے، تو ھذا ھذہ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ھذا یہ اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے اور مذکر کے لیے، ھذہ یہ مؤنث کے لیے اور قریب کے لیے، اور اسی کے مقابلے میں ذالک اور تلک، تو ذالک یہ مذکر کے لیے اور دور والے کے لیے، اور تلک مؤنث کے لیے اور دور والے کے لیے۔ ان کی جمع بھی آپ سیکھ چکے، ہؤلائی اور اولئک دونوں کے لیے، یعنی مذکر مؤنث کا ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ہؤلائی قریب کے لیے اور اولئک بعید کے لیے، دور کے لیے۔ البتہ تثنیہ رہ گئی تھی، تو تثنیہ بھی یہاں پر حضرت مولانا نے استعمال کیا اس تمرین کے اندر۔ یہ دونوں لڑکیاں ہیں مثلا، تو یہ دونوں لڑکیاں، یہ اس میں اشارہ ہے اور تثنیہ ہے۔ ہذہ کی تثنیہ آتی ہے ہاتانی، ھذا کی تثنیہ ھذانی، ذالک کی تثنیہ ذانک، تلک کی تثنیہ تانک۔ یہ آپ جان لیجئے، ایک نئی سی بات ہے۔ خیر یہ نئی سی باتوں میں بہت دیر ہو گئی اور تمرین بھی لمبی ہے، اس لیے آئیے جلدی سے ہم اسے کر لیتے ہیں۔ تم نے دوا پی لی، میں نے پانی پیا۔ انت شربت الدواء وانا شربت الماء۔ سعاد تم نے مٹھائی کھائی، میں نے روٹی کھائی۔ یا سعاد انت اکلت الحلوى وانا اکلت الخبز۔ الحلوہ مٹھائی، اور اسی کو حلوہ بھی کہہ سکتے ہیں، روٹی، خبز۔ سالم کیا تم کلکتے گئے؟ یا سالم هل ذهبت الى کالکوتا؟ ہاں میں نے یہ قلم اسٹیشنری کی دکان سے لیا۔ نعم انا اخذت هذا القلم من محل القرطاسیہ۔ کیا تم نے قیمت دے دی؟ نہیں میں نے نہیں دی۔ هل دفعت الثمن؟
لا ما دفعت، دفع الثمن قیمت دینا۔ سالم اور راشد نے آج سبق نہیں لکھا، ہم دونوں نے لکھ لیا۔ سالم وراشد ما كتب الدرس اليوم نحن كتبنا۔ راشد، سالم، کیا تم لوگوں نے نیا سبق یاد کر لیا؟ یہ اے راشد اے سالم جیسے بولتے ہیں، اے راشد اور سالم، اسی کو اے کے بغیر بولا گیا ہے۔ عربی میں ہم بولیں گے تو یا ہمیں لگانا پڑے گا۔ یا سالم و راشد هل حفظتم الدرس الجدید؟ ہاں ہم نے سبق یاد کر لیا اور ہم نے اسے کاپی میں لکھ لیا۔ نعم نحن حفظنا الدرس وكتبناه في الكراسة۔ یہ تثنیہ جمع دونوں کہہ سکتے ہیں آپ اسے، متکلم کا صیغہ ہے یہ۔ رشیدہ اور سلمہ، کیا تم مدرسے سے آ گئی؟ ہاں ہم آ گئی۔ یا رشیدۃ و سلمہ هل قدمتما من المدرسة؟ نعم قدمنا، یہاں پر دیکھیں یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اے دونوں طالبات، کیا تم نے امتحان کا نقشہ دیکھ لیا؟ ہاں ہم نے اسے دیکھ لیا۔ ایہا الطالبتان، ایہا یہ قرآن شریف میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا، یا ایہا الناس اتقوا، یا ایہا الذین آمنوا، تو یہ یا کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور سیدھا سا یا کے بغیر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایہا الطالبتان هل نظرتما الى جدول الامتحان، جدول نقشے کو بولتے ہیں، امتحان امتحان ہو گیا۔ نعم نظرنا الیہ، ہاں ہم نے دیکھ لیا۔ ہاں ہم نے اس کی طرف دیکھا، اس کی طرف نظر کی ترجمہ اردو میں بہت بوجھل ہو جائے گا، اس لیے سیدھا سا ہاں ہم نے دیکھ لیا۔ البتہ ہمیں عربی کرنی ہے تو نظرنا الیہ ہم استعمال کریں گے۔ میں نے پھول توڑے، تم مجھ سے بہت خوش ہوئے۔ انا قطفت الازہار انت فرحت بی جدا، مجھ سے خوش ہوئے، فرحت بی۔ خالدہ نئے مدرسے سے بے حد خوش ہوئی۔ خالدۃ فرحت جدا بالمدرسۃ الجدیدہ۔ یہ دونوں لڑکیاں بس پر سوار ہوئیں اور اپنے بھائی کے گھر پہنچیں۔ ہاتان البنتان راکبتا الحافلہ ووصلتا الى بیت اخیہما۔ بھائی نے ان سے پوچھا، کیا تم دونوں امتحان میں کامیاب ہو گئیں؟ سأل الاخ، بھائی نے پوچھا کیا تم دونوں امتحان میں کامیاب ہو گئی؟ هل نجحتما فی الامتحان، ان سے کا غالباً چھوٹ گیا، اسکرین پہ دکھ نہیں رہا ہوگا آپ کو۔ سأل ہما الاخ، ایسے پڑھا جائے گا اس کو، سألہما الاخ، ان سے بھائی نے پوچھا۔ ہم اب تک دہلی نہیں گئے۔ ما ذهبنا الى دہلی الى الان، الى الان لحد الان، حتی الان، یہ سب اب تک کے لیے آتا ہے۔ یہ لڑکیاں اب تک بازار نہیں گئیں۔ هؤلاء البنات ما ذهبن الى السوق لحد الان۔ راشدہ اور سعدہ نے سبق یاد نہیں کیے، میں نے تو قرآن پاک حفظ کر لیا۔ راشدۃ و سعدہ ما حفظتا الدرس، انا حفظت القرآن الکریم۔ بہت اچھا بچہ ہے، کسی اور نے کچھ کام کیا نہیں کیا، اس نے یاد کر لیا۔ خالد، کیا تم نے کتابیں بستے میں رکھ لی؟ نہیں، میں نے انہیں نہیں رکھی۔ یا خالد هل وضعت الكتب في الحقيبة؟ لا ما وضعتها۔ سعاد، نبیلہ اور رشیدہ، تم نے خوبصورت پھول دیکھے؟ یا سعاد ونبیلة ورشیدة هل نظرتن الى الازهار الجمیلہ؟ نظرتن دیکھیے یہ جمع کا صیغہ ہو گیا، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ نظرہ سے، اور الازہار الجمیلہ خوبصورت پھول، زہر ان کی جمع ازہار اور الجمیلہ یہ اس کی صفت ہے،
اور یہ بات بہت پہلے آپ سن چکے ہوں گے، جان چکے ہوں گے اور سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ غیر ذوی العقول کی جو جمع آتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے الازہار یہ زہرن کی جمع ہے، یہ حالانکہ مذکر ہے لیکن اسے واحد مؤنث کے حکم میں رکھتے ہوئے الجمیلہ کی صفت لائی گئی۔ ہاں، ہم نے خوبصورت پھول اور خوبصورت باغیچہ دیکھا۔ نعم نحن نظرنا الى الازہار الجمیلہ والجنینۃ الجمیلہ، اور ہم نے ایک کھلا ہوا پھول بھی توڑا۔ وَقَطَفْنَا زَهْرَةً أَيْضًا، اے طالب علموں، کیا تم لوگوں نے بلیک بورڈ کو دیکھا اور اس پر لکھا ہوا سبق یاد کر لیا؟ یہاں پر یہ جمع مذکر حاضر کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایھا الطلاب هل نظرتم إلى السبورة وحفظتم الدرس المکتوب علیہا؟ الدرس کا ترجمہ ہوتا ہے سبق، المکتوب لکھا ہوا، علیہا علی السبورہ، اس لیے اس کا پورا ترجمہ ایھا الطلاب هل نظرتم إلى السبورة وحفظتم الدرس المکتوب علیہا۔ ہاں، ہم نے بلیک بورڈ دیکھے اور اس پر لکھا ہوا سبق یاد کر لیا۔ نعم نحن نظرنا إلى السبورة وحفظنا الدرس المکتوب علیہا۔ یہ تھوڑی لمبی سی تمرین تھی لیکن الحمدللہ بہت آسانی سے ہم نے اس تمرین کو بھی عبور کر لیا۔ بس ضرورت ہے کہ یہ صرف ہم تمرینیں کرتے نہ جائیں بلکہ مشق بھی خوب کریں اپنے طور پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک جملے سے آپ کئی جملے بنا سکتے ہیں۔ کوئی سا بھی جملہ اٹھا لیجئے، مثلا خالدہ نئے مدرسے سے بے حد خوش ہوئی، آپ اس سے کچھ اور بنا لیجئے۔ خالدہ نئے کپڑے سے بے حد خوش ہوئی، بس خالدہ فرحت یہ تو رہے گا ہی، اور اس کے ساتھ میں بالمدرسۃ الجدیدہ ہے، آپ نئے کپڑا لگا دیجئے، بالثوب الجدید لگا دیجئے۔ وہ اپنے ابا سے بہت خوش ہوئی، بوالدیہا لگا دیجئے۔ میں خوش ہوا، تم خوش ہوئے، وہ سب خوش ہوئے، جی جو بھی چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ کسان بارش سے بہت خوش ہوا، فریحہ الفلاح گزرا ہے یہ کسان کے معنی میں، تو فریح الفلاح بالمطر، کسان بارش سے خوش ہوا۔ اس طریقے کی جتنے چاہیں آپ مشق کر سکتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، آپ چاہے تو اس سبق کو لکھی ہوئی شکل میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جامعالعلوم.org سے۔ اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔